السلام علیکم، میں ہوں محمد فیصل اعجاز۔ میرا الو والی میں آج میرے ساتھ موجود ہیں ایجوکیشنسٹ باپ کے ایجوکیشنسٹ بیٹے رانا کاشف محمود۔ السلام علیکم کاشف صاحب۔ کاشف صاحب تھوڑا سا مختصراً پہلے اپنا تعارف جو ہے وہ بتا دیں۔ بہت شکریہ۔ میرا نام رانا کاشف محمود صاحب، میرا تعلق الو والی کے راجپوت علمی گھرانے سے ہے۔ میں اپنے خاندان کی بات کروں تو 1947 میں انڈیا سے ہجرت کے بعد چند ماہ مظفر گڑھ جتوئی میں گزارنے کے بعد میرا خاندان الو والی شفٹ ہو گیا۔ ابھی ہجرت کے دکھ تازہ ہی تھے کہ خاندان کے ساتھ سانحہ یہ ہوا کہ والد صاحب کی عمر ابھی صرف 6 ماہ تھی کہ ان کے والد میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، لیکن خاندان نے ہمت نہیں ہاری، مشکل ترین حالات چیلنجز کا سامنا کیا اور اپنی ترقی کا سفر جاری رکھا۔ والد صاحب مکمل جدوجہد کا نام تھے۔ مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اعلیٰ ترین تعلیم خود بھی حاصل کی اور اپنی اولاد کو بھی اعلیٰ ترین تعلیم دلوائی۔ خود بھی محکمہ تعلیم میں اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچے اور تعلیم کی وجہ سے ان کی اولاد نے بھی ترقی کی۔ میں اپنی بات کروں، میٹرک 1994 میں گورنمنٹ ہائی اسکول الو والی سے کرنے کے بعد ایف اے کیا، پھر گورنمنٹ کالج میاں والی سے بی اے کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں 2003 میں بطور ایجوکیٹر اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا، ایم اے کیا، ملازمت کے ساتھ ہی ایم ایڈ کیا، پھر 2015 میں ایم فل ایجوکیشن کیا۔ 2011 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن سے بطور ماہر مضمون ایجوکیشن کے گریڈ 17 میں تعیناتی ہوئی اور ابھی میں 2012 سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بندہ شاہ بلاول میں بطور ماہر مضمون ایجوکیشن کے کام کر رہا ہوں۔ پاکستان کی جدوجہد میں، پاکستان کے قیام میں لاکھوں لوگوں نے بلا شبہ قربانیاں دیں، لیکن مہاجرین جو ہجرت کر کے یہاں پر آئے ان کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ تو کاشف صاحب اس گھرانے میں سے ہیں۔ کاشف صاحب آپ اپنی مرضی سے تعلیم کے شعبہ میں آئے یا اتفاقاً؟ خاص سب دونوں ہی صورتیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ محکمہ تعلیم میں بائی چانس آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ بائی چوائس آتے ہیں۔ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا فیوچر میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، تو جو موقع ملتا ہے ہم اسی طرف سے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا؟ اب میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کیونکہ گھر میں ایک علمی ماحول تھا، والد صاحب محکمہ تعلیم سے ہی تعلق رکھتے تھے، اس لیے میں اپنی چوائس سے، اپنی خوشی سے اس فیلڈ میں آیا۔ آپ سے اگلا یہ میرا کویشچن ہوگا کہ تعلیم میں نظام کو، ایجوکیشن سسٹم کو آپ پاکستان میں کیسا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں کیا کوئی خامیاں ہیں یا اس میں کیسے دیکھی جائے؟ پاکستان کا نظام تعلیم یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مدرسوں کا نظام ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ ایک گورنمنٹ سیکٹر کے تعلیمی ادارے ہیں، وہ ان سے بالکل مختلف ایک چیز ہے۔ اور تیسری چیز ایلیٹ کلاس کے مہنگے تعلیمی ادارے ہیں۔ اب جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے کلونیل نظام کے بعد وہ ہم پر مسلط ہوئی حکومت کرنے کے لیے، وہ اس طبقاتی نظام کے بینیفیشری ہیں۔ ان کی اولادیں مہنگے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، ان میں صلاحیتیں ہوں یا نہ ہوں وہ ہم پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ابھی تو ہمارا یہ نظام چل رہا ہے، اور سب سے اہم چیز کہ وہ اس کی اصلاح کے خواہش مند بھی نہیں ہیں، کیونکہ انہیں ان سے فائدے مل رہے ہیں۔ عام لوگ وہ زیادہ ترقی اس تعلیمی نظام کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ دوسری چیز جو تعلیم کے حوالے سے بات کریں کہ ہمارا نظام تعلیم ترقی کی اس طرح راستوں پر نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہمارے نظام تعلیم میں ہے کہ دبا کے رکھا جا رہا ہے، سوال کرنے والوں کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ جو سوال کرتا ہے اس پہ گولی بھی چل جاتی ہے، تشدد بھی ہوتا ہے، فتوے بھی لگتے ہیں، تو گھٹن کا شکار ہو گئے۔ تو جب تک علمی آزادی نہیں ملے گی، سوال کرنے والے کو سوال کا جواب دلیل کے ذریعے نہیں ملے گا، ہمارا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم جب تک ایک جیسا نہیں ہوتا
اس وقت ہم حقیقی طور پر ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے فلاحی ریاست ہے کہنے کی حد تک، تو فلاحی ریاست لوگوں کو برابر کے مواقع دیتی ہے، برابر کے حقوق دیتی ہے، تو جب برابر کے مواقع ہی نہیں مل رہے نوجوان نسل کو تو وہ دوسروں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کاشف صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے اسکول کے رزلٹ کیسے رہے ہیں، اور آپ کے ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ آپ کے رزلٹ کیسے رہے ہیں؟ جی، میرا اسکول گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بندہ شاہ بلاول ضلع چکوال کے بہترین تعلیمی اداروں میں سے ایک ادارہ ہے۔ 2012 سے میں اس ادارے کا حصہ ہوں، اور 2012 سے لے کر اب تک ہمارے ادارے کے میٹرک لیول کے رزلٹس ہوں، انٹرمیڈیٹ ہیومینٹیز گروپ کے رزلٹس ہوں یا انٹرمیڈیٹ سائنس کے رزلٹس ہوں، وہ بہترین رزلٹس آ رہے ہیں۔ کوانٹٹی کے حوالے سے بہترین پرسنٹیج لے کر نمبر طالب علم پاس ہوتے ہیں، اور کوالٹی کے حوالے سے اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اپنے ادارے میں، کہ صرف ہم نمبروں کی ریس میں شامل نہیں ہیں۔ ہم اپنے ادارے میں طلباء کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں، پرسنالٹی گرومنگ کی کوشش کرتے ہیں، کریکٹر بلڈنگ کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر سال انٹرمیڈیٹ کے بعد خاص کر سائنس اور آرٹس دونوں شعبوں میں اسٹوڈنٹس بہترین تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ خاص کر نمل یونیورسٹی عمران خان کی، ہر سال وہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس اسکالرشپ کے تحت کئی اسٹوڈنٹ داخلہ لینے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس ادارے کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے۔ کاشف صاحب، آج آپ جس مقام پر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں زیادہ کردار کس کا ہے؟ آپ کی اپنی محنت ہے یا گھر والوں کی اتنی زیادہ سپورٹ آپ کو ملی کہ آج آپ جو ہے اس مقام پر پہنچے ہیں؟ جی، اس میں اپنی محنت انسان کی ہوتی ہی ہے، ذرا محنت کے بغیر انسان کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن دو لوگوں کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پارٹیشن کے بعد جو حالات تھے، ان حالات میں جب غربت بھی تھی اور یتیمی کا احساس بھی تھا والد صاحب کے لیے، تو اس موقع پر میری جو دادی صاحبہ تھیں ان کا کردار بہت زیادہ تھا۔ وہ بے شک ان پڑھ خاتون تھی لیکن ویژنری خاتون تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر خاندان نے سروائیو کرنا ہے، خاندان نے ترقی کرنی ہے، تو وہ راستہ تعلیم سے نکلے گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم کی طرف مائل کیا، اور سب سے اہم چیز ان حالات میں تھی، مشکل ترین حالات غربت تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی خودداری قائم رکھی۔ اس خودداری کا نتیجہ یہ نکلا کہ والد صاحب بڑی ایک دبنگ اور روب داب والی شخصیت تھے۔ اس کے بعد والد صاحب ظاہر وہ تو ہمارے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں انہوں نے ترقی کی، پھر اپنی اولاد کو، ہم دو بھائی دونوں کو انہوں نے ایم فل تک تعلیم دلوائی، 6 بیٹیاں تھیں تو سب کو یونیورسٹی تک اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ تو ظاہر ان کی کنٹریبیوشن کو تو ہم بھول نہیں سکتے۔ رانا عبدالرزاق صاحب لاشبہ الو والی کی ایک ایسی ہستی ہیں جو کہ جانی پہچانی ہے، اور ان کی خدمات تعلیم کے شعبہ کے لحاظ سے ہر کوئی ان کا اعتراف کرتا ہے۔ کاشف صاحب، آخر پہ کوئی آپ طالب علموں کو یا نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ طالب علموں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی تعلیم پر توجہ ضرور دیں، لیکن صرف اپنے آپ کو ٹیکسٹ بکس تک، کتابی علم تک محدود نہ رکھیں، کتاب کے ساتھ جڑیں۔ آج کل تو PDF کا زمانہ ہے، موبائل استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر، انٹرنیٹ عام دستیاب ہے، مفت میں PDF پر کتابیں دستیاب ہیں۔ پڑھنے کا آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے، YouTube پر دنیا جہان کا علم موجود ہے۔ تو آپ تھوڑی سی اپنی سوچ تبدیل کریں، کتابی علم سے نکل کر اپنے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، پھر جا کے آپ کی ترقی کے راستے ضرور کھلیں گے۔ کوئی آپ کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا۔ یعنی کہ سوشل میڈیا اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں موبائل پر جو طالب علم کرتے ہیں، گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں، ان کی بجائے اگر پازیٹیو وہ اس کو یوز کریں گے ایجوکیشن پرپز کے لیے، تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ بالکل اسی طرح ہوگا۔ بہت شکریہ صاحب۔ بہت شکریہ۔ جی، یہ تھے میرے ساتھ رانا کاشف محمود۔ ایک نئی شخصیت کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔